بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج کرتے ہیں اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا ہے۔ یہ دن اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو سید عالم حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا۔ اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے تھے تاکہ عرفے کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اور اس کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب 9ویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں کیونکہ اسی روز سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی دن عام مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں، 12ویں، 13ویں کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضور سربا نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ اس ماہ کی 14ویں تاریخ کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی، اور اس کی 26ویں تاریخ کو سیدنا حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر استغفار نازل ہوئی تھی۔ 27ویں کو حادثہ حرہ رونما ہوا کہ یزیدیوں نے مدینہ منورے پر حملہ کر دیا تھا، اور اسی مہینے کی 28ویں تاریخ کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ ناظرین مکرم، ماہ ذوالحجہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس، صدقات و مبرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے۔ بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے مجھے فجر کی، عید قربان کی، اور 10 راتوں کی جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان مبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے رات کی۔ اس قسم سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث لبریز ہیں۔ چند مبارک حدیثیں پیش خدمت ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تمہارا بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بال نہ کترائے اور نہ ناخون اتروائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن تراشے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل ان میں ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں ذی الحجہ سے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے۔
یہی وجہ تھی کہ سیدنا حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، اور خدام کو ان راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اخلاص نیت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔